السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ تو آ گیا مگر ساتھ میں بہت کچھ لے کر آیا ہے۔ بجلی سستی پر فی الحال اتفاق تو کر لیا گیا ہے مگر یاد رہے کہ نئی کاربن لیوی متعارف کرانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے، اور آئی سی یو میں پڑی اس ملکی معیشت کو ملنے والی جو آکسیجن ہے فی الوقت تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریلیف دے گی، مگر آنے والے مہینے عوام کے لیے کتنے بھاری اور دشوار ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بڑی مفصل بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے ہی آغاز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور سیاست کی جب بات کریں گے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عدالت نے واضح احکامات دیے تھے، کیونکہ سیاست کا جو ایک بے ربط پن ہے وہ پی ٹی آئی اور ان کے معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ عدالت نے احکامات دیے تھے کہ انہیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، اجازت دی گئی، وہاں پر پی ٹی آئی کے قائدین پہنچے مگر 4 گھنٹے تک ایک طویل انتظار انہیں کرایا گیا، مگر اس کے باوجود ملاقات خان صاحب سے نہیں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے عزتی جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی یا ہمارے لوگوں کی نہیں ہوئی، یہ عدالت کی بے عزتی ہے۔ اگر ایسا ہم مان لیں جیسا پی ٹی آئی کہتی ہے تو کیا عدلیہ نے جو حکم دیا اسے وقار کو بحال کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گی؟ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، مسائل گمبھیر ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پاکستان میں اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا بھی ہے، اور جو کوئٹہ میں دھماکہ ہوا نہایت ہی افسوسناک ہے۔ میرا خیال ہے یہاں سے آغاز کرتے پھر آئی ایم ایف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی، بہت ہی تکلیف دہ خبریں ہیں کہ ایک نہیں 3 بلوچستان کے اندر آج دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر جو ہے پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا، 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 4 اہلکار سمیت 17 افراد زخمی ہیں۔ یہ بڑیچ مارکیٹ کے قریب ڈبل روڈ پر یہ دھماکہ ہوا اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا۔ 2.5 کلو بارودی مواد تھا، بال بیرنگ بھی اس کے اندر ڈالے ہوئے تھے۔ دوسرا ایک اتنا ہی تکلیف دہ واقعہ گوادر میں ہوا ہے کہ بس سے نکال کے نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے جو ہے گولیوں سے 6 افراد کو مار دیا، اور جس طرح ان کی ریشل پروفائلنگ میں ہمیشہ طریقہ کار ہے کہ ان میں سے زیادہ تر بتایا جا رہا ہے کہ تعلق پنجاب سے تھا۔ یہ واقعہ جو ہے کلمت، یہ پسنی اور رماڑا کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ واقعہ پیش آیا۔ تیسرا جو واقعہ مستونگ میں کار پر فائرنگ کی اور سی ٹی ڈی کے اہلکار ایک جاں بحق ہو گئے، ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، تو کم از کم 9 افراد 3 مختلف واقعات میں بلوچستان میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب کیا عید کا موقع ہے اور یہ بس والے تو حضرات بیچارے عید کی خوشیوں کے لیے غالباً اپنے گھروں میں جا رہے تھے اور راستے میں یہ ہو گیا، تو اس کے اوپر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ منقسم ہیں، اور یہ جو حال ہی میں سلامتی کونسل کی جو ایک اجلاس ہوا اس کے اندر جو بھی وجوہات تھی، حکومت کا قصور تھا، اپوزیشن کا قصور تھا، مگر اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا۔ بلوچستان کی صورتحال کے پی سے مختلف ہے، کیونکہ ویسے تو یہ دونوں صوبے ہی دہشت گردی کا شکار ہیں، مگر لوگ اس میں تھوڑی سی تفریق کرنی پڑتی ہے۔ کے پی کے اندر بھی بہت تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، مگر کے پی کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کی روٹ ہے، وہاں پہ ان کی جڑیں ہیں۔ پی ٹی آف کورس حکومت میں ہیں مگر اپوزیشن پارٹیاں بھی ان کے وہاں پہ نمائندے موجود ہیں، اور ایک کل یکتی ٹوٹلی ہر ایک کی طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ پولیٹیشین وہاں کا تھوڑا سا اس کے خلاف زیادہ ایکٹیو ہے، جبکہ بلوچستان میں ایک وہاں پہ لیجیٹمیسی کے ایشوز ہیں کہ کافی سارے سیاستدان جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ پاور اس سے باہر ہیں، سو وہاں پہ ایک تقسیم نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی تقسیم ہے اور وفاق کے اندر بھی تقسیم ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے مل کے اس مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے اور روز یہ خبر پڑھ دیتے ہیں، جس کے ڈائریکٹلی اثرات جو ہماری اکانومی پہ ہیں۔ میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ اتنا ڈائریکٹلی تعلقات ہوتا ہے آپ کی عدم استحکام کا، آپ کی اقتصادی استحکام کے ساتھ،
ساتھ کہ ترکی جو ہے وہ بہت آگے ترقی میں جا رہا تھا. حال ہی میں ان کے یہاں یہ تھوڑا سا جلسہ جلوس شروع ہوا, ایک دن کے اندر $16 بلین کے ان کے ریزروز جو ہے نا وہ اڑ گئے. انڈونیزیا میں جو ہے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھوڑی سی آئی, ایک دن میں سٹاکس میں سے وہاں بھی $3-4 ارب جو ہے ایک دن کے اندر اڑ گئے. تو ڈائریکٹلی ان واقعات کا اثر جو ہے آپ کے اس پہ پڑتا ہے. تو اچھی خبر صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو تھا معاہدہ آئی ایم ایف کا وہ ہو گیا ہے. تو آئی ایم ایف کے عامر صاحب اس کے بھی پرزے اب نکلنا شروع ہوئے ہیں, چیزیں کچھ کھل کے سامنے آنے لگی ہیں. فی الحال ہمیں تو یہ ریلیف لگ رہا ہے, لیکن جو اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے وہ چیزیں آئندہ آنے والے وقتوں میں مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں. جی مگر یہ بھی ایک تلوار لٹکی گو کہ اس کو ابھی ان کی ایگزیکٹو باڈی نے جو ہے اس کو بھی 1-2 ماہ کے بعد اس کو اپروو کرنا ہے. مگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے. یہی بہت بڑی ایک مثبت خبر ہے کیونکہ اس کے نہ ہونے سے بے یقینی کی فضا میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں آف کورس بہت بڑا چیلنج ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈول نہیں پیٹنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ شرائط ہے ان کے اوپر یہ بات کریں گے, اور ہمیں امید ہے کہ ایگزیکٹو باڈی فی الحال یہ جو ہے $1.3 بلین کا جو ہے نا سٹاف لیول کا اگریمنٹ ہو گیا ہے. ساتھ میں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے 28 مہینے پہ محیط جو ہے وہ مزید جو ہے ہمیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ملی ہے. یہ ملا کے ٹوٹل جو ہے یہ $1.9 بلین کی جو ہے نا تقریباً آ جاتی ہے. اوور آل جو پیکیج ہے نا یہ $8.3 بلین کا ہے. اگر آپ اجازت ہے تو میں اپنے مہمان کو بھی متعارف کرا دیتی ہوں. عامر صاحب, ماہر معیشت ہارون شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آئی ایم ایف اور اقتصادیات کے بارے میں بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی ہارون بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ یہی صرف بحث رہے جو سیاست کا دیکھتے ہیں کہ آج جیل میں ملنے دیا نہیں ملنے دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, یہ زیادہ مسائل گمبھیر ہیں, سنجیدہ مسائل ہیں. تو اکانومی کا آئی ایم ایف کا بڑی اچھی بات ہے, مثبت بات ہے کہ کم از کم یہ جو ایگریمنٹ ہو گیا. امید ہے کہ ایگزیکٹو باڈی بھی ان کی بورڈ بھی اس کو پاس کر دے گی. تو مگر چیلنجز بھی ہیں جو حکومت جو ہے اس کے لیے, خاص طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد ایک نیو کاربن لیوی کے لیے ایگری کیا گیا ہے. پھر جو کہ الیکٹریسٹی جو ٹیرفز ہیں ان کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے. پھر جو آبیانہ جو ہے واٹر جو پرائسنگ ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے, اور آٹو موبائل سیکٹر کو اوپن اپ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کو یہ شرائط پوری کرنی ہوں گی. کیا چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام کو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ اس کے اب 2 حصے ہیں. ایک جو آن گوئنگ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے 36 ماہ کی, جس کا یہ ریویو تھا. اس کے بعد ہمیں $1 ارب $1.3 ارب کی قسط مل جانی چاہیے. دوسرا جو ہمارا ایک ایڈیشنل اپروول ہے وہ سسٹینیبلٹی اور ریزیلینس ٹرسٹ سے ہے, جو ایک 28 ماہ کا پروگرام ان پیرالل چلے گا. اس کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاربن اس کے ایمیشن کے اوپر اور لیویز لگ رہی ہیں اور اس کے بینچ مارکس اور پرائر ایکشن بن رہے ہیں, وہ ایک ایڈیشنل پروگرام ہے جو اس کے اوپر ایڈ آن ہے. تو ہماری جو $7 ارب کی فیسلٹی تھی اس میں یہ 1.3 ارب کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ایڈ آن ہو گیا. Now having said that, یہ تقریباً 3 سال پہلے یہ ٹرسٹ بنا تھا جس میں انہوں نے پیسہ ڈالا تھا. میں پرسنلی اس وقت ڈار صاحب تھے فائنانس منسٹر, ان کے پاس گیا, ان کو جا کے میں نے بتایا ان کی ٹیم کو کہ یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, بنگلہ دیش اپلائی کر رہا ہے, آپ کو لیکن تیاری کرنی پڑے گی کہ آپ جو یہ پیسہ ہے یہ ایئر مارکڈ ہے کلائمیٹ چینج سے, تو اس کے لیے ہمیں ٹریننگ کر کے بینچ مارکس اور ٹارگٹ سیٹ کر کے دینے ہوں گے. تو وہاں ہماری بیوروکریسی اس وقت تیار نہیں تھی, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے اب کر لیا. اب آپ کی بات مشکلات کی, دیکھیں جو سیاسی گورنمنٹ, خاص طور پہ کولیشن گورنمنٹ آگے جاتی جائے گی, ان کے لیے یہ شرائط جو ہیں بے تحاشا, ان پہ عمل کرنا, کنسنسس بلڈ کرنا, صوبوں کو منانا مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ اب ایک چیلنج ہے ہمارے اوپر کہ یہ کب تک کتنی ٹرانچز جو ہیں ان میں یہ کمپلائنس کر پاتے ہیں اور کہاں جا کے معاملہ پھنس جاتا ہے یہ وقت بتائے گا. لیکن دیر از اے ہوسٹ آف ہیوج نمبر آف
کنڈیشنز ہیں جو 4 حصے ہیں. مانیٹری سائڈ بہتر ہے, فسکل سائڈ بہتر نہیں ہے, ٹیکسیشن بڑھانی ہے, ایگریکلچر سیکٹر پہ بڑھانی ہے, ٹریڈرز پہ بڑھانی ہے, ریل اسٹیٹ پہ بڑھانی ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹ کی کنڈیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو سٹڈی ہوئی ہے کرپشن پہ اس کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے, گورننس ہے, ایس او ایز ہیں, انرجی سیکٹر ہے. یہ چلتا جائے گا. ہمارے کل مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بہت جنروسٹی دکھائی ہے, انہوں نے ان کو 9 خون معاف کیے ہیں. کافی ٹارگٹس تھے جو کہ انہوں نے پورے نہیں کیے گئے تھے, جس طرح $600 بلین کی ٹیکسز کی شارٹ فال تھی اس کو بھی چھوڑ دیا, اور بھی کئی ٹارگٹس تھے کہ انہوں نے پورے نہیں کیے. اور اس کے پیچھے شاید پولیٹیکل بھی ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے ان کو یہ موقع دیا ہے. یہ ایک بریتر ہے جس کو اگر یہ اپرچونٹی بھی ہے, چیلنجز بھی ہیں, اگر یہ استعمال کر پائیں, اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے. جی دیکھیے, یہ جو آئی ایم ایف نے, ایک تو آئی ایم ایف کے اس وقت اپنے اوپر پریشرز ہیں. ان کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر جو ہے وہ بڑی انپریڈکٹیبل میسیجنگ کر رہا ہے, تو وہاں پر واشنگٹن کے اندر بھی ان کے اپنے پریشرز ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا آئی ایم ایف سے جو ماننا چاہیے کہ پاکستان کا پچھلے 1-2 سال کی نسبت اعتبار آئی ایم ایف پہ بڑھا ہے. ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اپرچونٹی کو یوز کرنے کی, دیکھیے یہ فائنانس منسٹری کا کام نہیں ہے. یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے انڈسٹریل پالیسی بنانی ہے, جنہوں نے کامرس کے اوپر کام کرنا ہے, جنہوں نے صوبوں کے ساتھ مل کے غربت مٹانے کے لیے اپرچونٹی پہ کام کرنا ہے, فائنینشیل سیکٹر کو کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہینڈ آؤٹس دیے جائیں. جو میری آئی ایم ایف سے شکایت ہے کہ وہ ان ایکسپینڈیچر اور ہینڈ آؤٹس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھا رہا. دیکھیے نا, یہ جو ون آف دیے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر اسکیم, چیف منسٹر اسکیم, ٹریکٹر بانٹ دیے, یہ کر دی, یہ تو سب سے آسان کام ہے. ہم سے ٹیکس لو اور آگے بانٹنا شروع کر دو. اصل کام تو یہ ہے کہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ معیشت کے اندر ویلتھ کریشن ہو, جاب کریشن ہو, پروڈکٹیوٹی آئے اور لوگ غربت سے اٹھ کے ادھر جانا شروع ہو. اصل کام وہ ہے جس کے اوپر ہماری وری ہے کہ یہ ریپیٹ آف دا پاسٹ نہ ہو جائے پھر سے, which so far looks like it. جی بالکل, یہ جس طرح پچھلے سال سے جب گندم کی سپورٹ پرائز گورنمنٹ نے وعدہ کر کے جب کسان کو نہیں دی گئی, تو اس کے بعد سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ کپاس پہ انویسٹ کرتے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور کیونکہ زراعت اور اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ 70% آپ کی تقریباً لیبر فورس اس سے منسلک ہے, تو وہ ایک جھٹکا پڑتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایکسپورٹس کے ابھی تک کے فگر بہتر تھے, مگر فروری میں وہاں بھی 5.6% کی ڈکلائن آئی ہے, وہاں بھی جھٹکا شروع ہو گیا. اور آئندہ کیونکہ یہ ہارون, آپ کیونکہ انٹرنیشنل سچویشن ہمارے سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ٹیرف وار چل رہی ہے کہ امریکہ 25% جو ہے چین کے اوپر, یورپ کے اوپر, کینیڈا, میکسیکو وہ آ رہی ہیں, باقی لوگ بھی ٹیرفز اپنے بڑھا رہے ہیں. تو جب یہ ٹیرف وارز بھی بڑھیں گی اور ہماری پہلے ہی ایکسپورٹ جو ہیں, امریکہ فار ایگزامپل سب سے بڑا ہمارا پارٹنر ہے, $5 بلین کے قریب وہاں جاتے ہیں, تو یہ اس کے تناظر میں دیکھ کے یہ ہمارے لیے ایک الارم بیل ہے. جی دیکھیے, اس وقت دنیا کے جو 4-5 ممالک جن سے میں انگیجڈ ہوں, ہر بندہ ایک جس کو ہم گلوبل ایگزوجنس شاک کہتے ہیں, وہ اس کی ڈی رسک کی پالیسی بنا رہا ہے, اور ہر ملک جو ہے ایک اپرچونٹی ڈھونڈ رہا ہے کہ اگر لوگ چین سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں ان کو اٹریکٹ کیوں نہ کر لوں, اور ہم اپنا کیسا ماڈل بنائیں امریکہ کے ساتھ اور EU کے ساتھ کہ چل سکے. سم ہاؤ پاکستان ابھی تک ایک اپنے خول کے اندر ہے. ہمارا خیال ہے کہ دنیا بدلتی رہے تو ہمیں اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. مجھے ابھی کوئی ایسی سیریس ٹیم اس پہ کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی کیسے نکالنی ہے اور رسک کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے. ابھی تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس خطے کی طرف انہوں نے کھل کے بات نہیں کی ہے. اگر کل کو وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے, اگر ہمارے سینیریوز نہیں بنے ہوئے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے انہوں نے ہندوستان کو اوپنلی کہا ہے
کہ جی آپ روس سے اسلحہ خریدنا بند کریں, آپ ہم سے اسلحہ خریدیے اور اپنے ٹیرفز کو گھٹائیے. مودی صاحب کو پرائم منسٹر مودی کو ساتھ بٹھا کے ان کے منہ پہ کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ٹیرف کی پہلے جو کنسیشن مل رہی تھی وہ ختم, جتنا آپ لگائیں گے اتنا ہی ہم لگائیں گے. جی جاری رکھیے. تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ڈپلومیسی اور جیو پالیٹکس کو کمرشل ڈیل سے مکس نہیں کر رہے ہیں. وہ کمرشل ڈیل کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ میں نے وہ کرنی ہے اور اپنی ٹرمز پہ. ہمیں اس کے لیے بڑی سیریس تیاری کرنی ہے کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 5 چیزیں مجھے دیجئے, مجھے مائننگ کے 2 سال کے ٹھیکے دیجئے اور آپ یہ ٹیرفز کو یہاں سے کم کیجئے, اگر چینی کمپنی یہاں ری لوکیٹ ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر بھی ٹیرف لگاؤں گا, تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم تیاری بالکل نہیں کر رہے. ایک طریقہ تو ہے کہ ظاہر ہے آپ بے روزگاری کم کرتے ہیں, گروتھ کی طرف کرتے ہیں, اپنی انڈسٹری اور زراعت کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنا گھر درست کرنا ہو تو آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں. یہ خرچے پچھلی دفعہ بھی 21% جو ہے وہ ایکسپینڈیچر بڑھ گیا, اور آئی ایم ایف نے جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ کئی خون معاف کر دیے, ایک وہ خون بھی ان کو معاف کر دیا گیا. مزید یہ ہے کہ یہ کل کی خبر یہ کہ وفاقی کابینہ نے ارکان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ منظور کر لیا ہے, اور جو ہے اس کے سے پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز وزراء روز یہ خبر آتی ہے. کوئی ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ کس کی ظاہر اکنامک وہ ہے, دوسرا اس کا ایک سمبولزم بھی ہوتا ہے کہ آپ عوام کو یا دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور اس پہ ڈھول بھی پیٹ رہے ہیں جب وہ بھیک مل جاتی ہے, اپنے گھر میں یہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. جی یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا نیکسس جو ہے وہ عام آدمی کی مشکلات کے ساتھ بالکل لنک نہیں ہے. یہ بے حسی کی بات ہے جو آپ نے بالکل بتائی ہے کہ ایک طرف اتنے سیریس لوگ جو ہیں اپنی کنزمپشن ایروڈ ہوئی ہے, ایسٹس بیچ کے گزارا کر رہے ہیں, آپ اپنے پرکس کو 200% بڑھا رہے ہیں. پہلے کیبنٹ کا سائز ڈبل کیا ہے, ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیبنٹ کا سائز کم ہوگا اور حکومت کے ڈپارٹمنٹ کم ہوں گے, وہ انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا, اور ڈبل کرنے کے بعد اس کے پرکس بھی ڈبل کر دیے. یہ پیغام دیکھیے, قوم آپ کے پیچھے تب کھڑی ہوگی جب ایلیٹ, یہ دیکھیں ریفارم وہ ہوتی ہے جس میں آپ سیکریفائس کرتے ہیں. میں نے آج چھوٹا سا ٹویٹ کیا کہ بڑا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم پیٹرول گاڑیوں کا خرچہ ہی بند کر کے دکھا دیں. لیکن اس وقت ایک بالکل اپنی دنیا میں چل رہی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کہ ان کا لوگوں سے نیکسس نہیں ہے, اور یہ میسج بہت غلط ہے. مجھے آئی ایم ایف کے اوپر ایکچولی بڑی سیریس کنسرن ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ٹیکس بڑھانے پہ تو زور دے رہا ہے. آئی ایم ایف ان کے یہ فضول خرچیوں پہ کیوں نہیں بات کرتا؟ دیکھیں نا, آپ نے تو ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, اگر ٹیکس کی پائی بڑھاتے ہیں تو نیچے سے خرچہ بھی تو کم کروائیں. یہ آئی ایم ایف کیوں نہیں کرتا, یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میں نے ان سے بات بھی کی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی ایسی پرائر ایکشن یا کنڈیشن نہیں لگائی کہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگ خود نہیں کریں گے. ہاں, وہ جو دیتے تھے ایم این ایز کے پیسے اور unnecessary protection, وہاں آئی ایم ایف نے ان کو روکا ہوا ہے, ورنہ تو وہ ادھر بھی ایکسپینسری آپ سائڈ پہ چلے جاتے تھوڑے سے $4 اگر ریزروز میں آ جائیں. لیکن یہ ایک افسوسناک امر ہے. میں نے بہت ممالک دیکھے انکلوڈنگ یو کے ان ریسیشن, سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے تھے کہ فرسٹ کلاس ٹریول بند کرتے تھے, گاڑیاں خرچے سب بند کر دیتے ہیں. عوام کو میسج جاتا ہے کہ اوپر سے بیلٹ ٹائٹننگ ہو رہی, پھر عوام بھی کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ ٹیکس لگائیں. لیکن اگر آپ ٹیکس لگا کے ایکسٹریکٹ کرتے رہیں تو یہ تو نیو کلونیل ایکسٹریکشن کا ماڈل ہے. باقی دنیا تو چھوڑیں, جو امریکہ جو کر رہا ہے, ٹرمپ نے جو ایلان مسک کو جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ $1 ٹریلین کے قریب ڈالرز میں وہ تمام غیر ضروری یہ جو کھانچے لگائے ہوئے تھے بیوروکریٹس نے, پولیٹیشنز نے, ون آفٹر انادر وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں. دنیا کا امیر ترین ملک اگر یہ کر رہا ہے تو ہم غریب ترین ملک والوں کو کچھ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ یہ ان چیزوں پہ کیوں نظر نہیں ڈالتے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, اور کہ اپنی ہی کم از کم گاڑیاں, اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب آپ 10 روپے دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے اور آپ 10 روپے لیوی
لیوی جو ہے وہ مزید برقرار رکھے ہوئے ہیں, مزید بڑھا رہے ہیں, مطلب تاکہ اس کی پرائسز نیچے نہیں آ رہی. مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو کاربن لیوی ہے, اب یہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ اور کول پہ جو لگے گی, یہ جب آپ کاربن لیوی کہتے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب اوہو آپ کے انوائرمنٹ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ جو کاربن جتنی اس کی استعمال کرے گا, ہوا خراب آلودگی کرے گا, اس کو ٹیکس لگا رہے ہیں. ایک طرف چلو جی مان لیتے ہیں عوام ضرور پیسے گی مگر لگ گیا ٹیکس, بجٹ میں غالباً لگائیں گے یہ. دوسری طرف آپ جب سولر کا وہ آتا ہے اپنی پالیسی دے کے تاکہ لوگ یہ جو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف خود پیسے لگا کے وہ جا رہے ہیں, ان کی وہاں سے وعدے کیے ہوئے ٹانگ کھینچ لیتے ہیں, تو یہ ان کا ایک کوئی اس کے اندر کوئی سینس سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی پیراڈاکسیکل, ٹوٹل کانفلکٹ ہے. دیکھیں نا, یہ جو کاربن لیوی ہوتی ہے اس کو ہم کاربن کریڈٹ کہتے ہیں کہ جتنے آپ کم کرتے ہیں کاربن ایمیشن اس کے جو ہے انٹرنیشنل لینڈرز آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں, اور جو آپ ٹیکس سے کلیکٹ کرتے ہیں آپ ایسی جگہ لگاتے ہیں کہ اس کو سسٹین کیا جا سکے. موسٹلی پاکستان میں تو ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ لگے گی کیونکہ ہم فیول بیسڈ ہیں, الیکٹرک گاڑیوں کی طرف ابھی بہت کم گئے ہیں. جو دوسری چیز آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا یہ تو انسسٹینیبل آرگومنٹ تھا ہی نہیں کبھی بھی منسٹری آف انرجی کا کہ آپ اپنے لاسز کم نہ کریں, اپنی چوری کم نہ کریں, اور آپ جس بندے نے سولر پہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو کہیں کہ ہم آپریشنل کاسٹ آپ کو پاس آن کر رہے ہیں, اور اپنے جو سولر کے پلانٹس ہیں ان سے 27 روپے ملے اور باقیوں سے 8 روپے ملے. تو وہ کیبنٹ نے سنا ہے, اس کو آج پوسٹ کر دیا ہے. سو آئی ایم پلیزڈ کہ تھوڑی سی سینس پریویل کی ہے کہ اب کچھ تو ایکوٹیبل پالیسی بننا ہے, اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اشتہار بازی کر کے. وہ کہیں بھی سیلیبل نہیں ہے دنیا میں پوری جگہ. اگر میں باہر لگاتا ہوں سولر مجھے تو ٹیکس انسینٹیو ملتا ہے, یہاں پہ آپ الٹا میرے سے سیلز ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور اوپر سے جو میرے سے خرید رہے ہیں اس کی قیمت بھی کم کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب نی جرک ریئیکشنز ہیں, بجائے اس کے کہ پروگریسو ملکوں کی طرح آپ آگے چلیں اور لوگوں کو دکھائیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, حالانکہ ہم پوری دنیا پہ قرض سے لے کے ٹریڈ تک اور ایڈ تک ڈیپینڈنٹ تھے. ایڈ تو اس نے بند کر دی ٹرمپ نے, باقی کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. لیکن وی نیڈ ٹو سی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور کیسے اس سے ہم نے لنک اپ کرنا ہے پروگریسو, خاص طور پہ ایشیا کے ساتھ. جی بالکل, یہ آپ ایکسٹرنل فیکٹر جو کہہ رہے ہیں, میں ایک اور مزید سمجھنا چاہتا ہوں کہ نارملی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو آئی ایم ایف کا یا ڈونرز کا جب آپ کے اوپر قرضے اس طرح کے رینیو قسم کا اعتبار کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسٹیبلٹی پہ ان کو کوئی تھوڑا سا آپ کے رسک فیکٹر کے اوپر تھوڑا سا یقین آ گیا ہے, مگر اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر آپ کی ایف ڈی آئی فارن انویسٹمنٹ اور پورٹ فولیو ایکسٹرنل جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ حالانکہ بتاتے ہیں روز یہ ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ یہ سٹاکس ہمارے بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایکسٹرنل پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایکچولی گر رہی ہے, اور بلکہ 197 ملین کی وڈرالز ہوئی ہیں, لوگ پیسہ نکال کے یہاں سے لے جا رہے ہیں. یہ مجھے نارملی سمجھائیں کیوں ہے, کیسے ہے؟ تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے عامر صاحب. انہوں نے اپنا سپر پروفٹس کما لیے ہیں پچھلے سال. اسٹاک مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے, 100% ایوریج ریٹرن ان کو مل گیا ہے. اس وقت ایک سیلنگ پریشر آتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں کمائی کر کے, اور ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی لانگ ٹرم یہ سٹاک مارکیٹ کی پوزیشنز شارٹ ٹرم ہوتی ہیں اور ہمیشہ ایک کلک آف دا بٹن سے ایگزٹ ہو جاتی ہیں. تو پیسے کما کے نکلیں گے, سیلنگ پریشر آئے گا, اس کے بعد ان کو پھر کوئی موقع ملے گا, پھر تھوڑی دیر کو آئیں گے, نکل جائیں گے, اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن اکانومی کو سٹاک مارکیٹ کے لینس سے دیکھنا, اکانومی کو ایک ملٹی لیٹرل کی ٹرانچ کے لینس سے دیکھنا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا جس کا لوگوں کی اپرچونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو پیسہ بنانے والے ہیں وہ تو بروکر ہیں, ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, نئی کمپنیاں تو نہیں آ رہی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک نیریٹو غلط ہے, کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں, مجھ سے آئے کہتے ہیں کہ جی قیمتیں تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی, ٹیوشن فیس ہم دے نہیں پا رہے, لوگ بچوں کو ہم ایک سیمسٹر آف کر کے کام کرا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. سو یہ ایک لینز جو ہے اکانومی کو دیکھنے کا
یہ ایک بالکل غلط پروجیکٹ کر رہا ہے. کوئی دنیا ڈیولپنگ اکانومی کو سٹاک مارکیٹ کے لینس سے یا ملٹی لیٹرل کے قرضوں کے لینس سے نہیں دیکھ. گھوم پھر کے آپ کی جو رسک فیکٹر ہے, آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, وہ بیٹر کرتی ہے. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے سے میں مثال دے رہا تھا کہ ٹرکی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ساری دنیا جا رہی تھی, ان کی بڑی زبردست اکانومی چل رہی تھی. صرف تھوڑا سا ٹرمول آیا ہے, ایک دن جلوس نکلا ہے, $13 بلین ان کے ریزروز ایک دن کے اندر اڑ گئے ہیں. انہوں نے $16 بلین ریزرو بینک نے انہوں نے بیچ میں ڈالا ہے, اس کے باوجود ایک دن میں 13 بلین اڑ گئے ہیں. تو ہمارے یہاں جو آگے میرا خیال یہ لوگ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے جو یہاں پہ انویسٹر ہے یا ڈونرز ہیں, کہ آگے جو یہ جس کو ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ آج ہی فار ایگزامپل بڑی بدقسمتی ہے کہ 3 بلوچستان میں واقعات ہیں, کے پی میں یہ ہو رہی ہے, پھر یہ نہیں پتا کہ جناب عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں. یہ انسرٹینٹی میٹر تو کرتی ہیں یہ چیزیں ہیوجلی. جی میٹر دیکھیے, اسی لیے تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں آ رہی نا. جب میں نے پہلے بات کی کہ انڈسٹری کیوں نہیں ایکسپینڈ کر رہی اگر چیزیں اتنی اچھی ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں نہیں پتا کہ کل کو کیا چینج آ جائے گا, کل کو کیا نی جرک ریئیکشن آ جائے گا. فزیکل سیکیورٹی کا جو ہماری میسیجنگ ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. جب تک آپ فزیکل سیکیورٹی نہیں انشور کر پاتے, کوئی بندہ لانگ ٹرم پوزیشن عامر صاحب نہیں لیتا. ہمیں اس وقت جو ہے یہ نئے پروجیکٹس کو تو بھول جانا چاہیے. وی نیڈ ٹو فوکس آن سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی تاکہ لوگوں کو پیغام جائے. اگر وہ پیغام نہیں جاتا ہے, آپ ٹرکی کی بات کریں, وی آر لکی. ہمارا تو فورن انویسٹمنٹ کا فلوٹ ویسے ہی کم ہے جو ایروڈ ہو نہیں سکتا. یہ جو نکلے ہیں کمپنیاں, یہ بھی ایک تھوڑا $200 ملین کا ہے. ٹرکی وغیرہ جہاں پر لوگوں کا سٹیک زیادہ ہے, دیکھیے یہ کیپٹل جو ہوتا ہے یہ دنیا کی بزدل ترین چیز ہے. اس کو اگر آپ پروٹیکشن کا سگنل نہیں دیتے ہیں تو وہ کیپٹل کے پاس 10 اور ڈیسٹینیشن. وہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اسمارٹ منی از دی اسمارٹسٹ آف آل. ایبسولوٹلی اسمارٹ اینڈ دا موسٹ کاورڈ, کہ ان کو ایک جھٹکا دکھتا ہے فیوچر میں, وہ ساتھ ہی نکال لیتے ہیں. بالکل. اس کے میں ایک اور چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آج ہم نے اسی لیے تفصیلاً جو ہے اکانومی کے بھی رکھا ہوا ہے. ایک یہ کہ ہماری ابھی تک ایک سیونگ گریس یہ ہے, اور کئی سالوں سے ہمیں جو چیز بچا رہی ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز ہیں, ترسیلات ہیں, کہ اس کے اندر جو ہے 32% کی گروتھ ہے. $5.8 بلین, بہت بڑی رقم ہے کہ ایک سال میں اس کا اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ اس پہ ڈپینڈنس کے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹ سے آپ کی ریمیٹنسز زیادہ ہوں. اور یہ شک کیا جاتا ہے. ہمارے ایک اور مہمان جو شاہد صدیقی صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہنڈی حوالہ کا یہیں سے پیسہ جا رہا ہے اور یہ واپس گھوم پھر کے راؤٹ کر کے یہاں سے لے آتے ہیں. یہ بھی حفیظ پاشا صاحب نے بھی کچھ اس پہ سوال ریز کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ زیادہ تر گروتھ جو ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی سعودی عربیہ میں 34% ہے, اور یو اے ای میں 54% ہے, اور باقی دنیا میں 24% ہے. کیونکہ جی آئل پرائسز نیچے جا رہی ہیں, مڈل ایسٹ میں کوئی ریزن نہیں بنتا کہ ریمیٹنسز ہمارے $5 بلین کے ایک دم سے بڑھ جائیں. تو اس کے اوپر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی اس پہ بالکل انالیسس کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک فیکٹر تو مجھے سمجھ آتا ہے, وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جب لوگوں کی کنزمپشن ایروڈ ہو رہی ہے تو ان کے رشتہ دار ان کو پیسہ زیادہ بھیجتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اب خرچنے کو نہیں ہے. تو یہ تو ایک نیگیٹو فیکٹر بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی ویلتھ کریٹ نہیں ہو رہی تو وہ باہر سے مدد لے رہے ہیں. لیکن جب یورپ کے اندر ریسیشن ہے اور سعودی عربیہ کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, یو اے ای کے اندر لوگوں کے اوپر انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے, تو وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ آئی تھنک اس وقت جو ہے اسکیل بڑا زیادہ ہے کہ وہ جو یو اے ای کے اندر خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنے سارے ہی تنخواہ ادھر بھیج دیتے ہیں, تو ان کے پاس 54% انکریز ان یو اے ای کو وہ بڑا فنومینن ذرا مشکل ہے سمجھنے کے لیے. جی اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے نمبرز دیکھے نہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے آیا یہ سسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو ہاتھ میں چیز ہے وہ تو ایکسپورٹ پروموشن اور ایف ڈی آئی ہے لانگ ٹرم.
یہ چیزیں جو ہیں اللہ کرے چلتی رہے، لیکن اب سارے ممالک جو ہیں وہ دعاؤں پہ تو نہیں چلتے، لیکن میرے حساب سے یہ فیکٹر جو ہے زیادہ تر، کیونکہ جو ہماری لوور مڈل کلاس اور غربت کی کلاس ہے ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو غالباً وہ زیادہ پا رہے ہیں۔ لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی خاص طور پہ تفصیلاً جو ابھی یہ جو ٹیکس کے فگرز آ رہے ہیں، یہ میں شہباز رانا کی خبر دیکھ رہا تھا کہ اس سے خود اس کی اپنی تقریب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ سب $331 بلین جو انکم ٹیکس میں سیلریڈ کلاس نے دیا ہے وہ 1350% زیادہ ہے ریٹیلر سے۔ گھوم پھر کے وہ پھر سیلریڈ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کلاس پکتی ہے، اور انہوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں 56% زیادہ دیا ہے۔ گھوم پھر کے یہی غریب بیچارے بستے ہیں۔ جی لیکن آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں ہماری ایلیٹ کی، رولرز کی، کہ جی ہم بہت خوش ہیں کہ عوام نے سیکریفائس کیا اور ہم نے IMF کی شرائط مان لی۔ سوال یہ ہے کہ خواص نے سیکریفائس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے نا، جو خواص ہے وہ تو اپنی کمفرٹ زون کے اندر موج کر رہے ہیں، لیکن عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے اور آپ بڑی اچھی قربانی دے رہے ہیں۔ آئی تھنک دیٹس ناٹ فیئر۔ آگے جا کے جب یہ عوام کے پاس بھی جائیں گے، دیکھیں گے کہ ریٹیلر سے کیسے نکلواتے ہیں، آبیانہ جو ہے کیسے لیتے ہیں، اور یہ اگلی ٹرانچ کے لیے مشکلات یہ دکھ رہی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، دعا کرتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تھینک یو سو مچ تھے ہم صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔